خان صاحب کیا وجہ ہے کہ جلندھر سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان جسے ہم برقی خاندان کہتے ہیں، پارٹیشن سے پہلے کی کرکٹ ہو تب بھی اس میں اس خاندان کا تذکرہ ہے، پارٹیشن کے بعد کرکٹ سے لے کر طب تک، معیشت سے لے کر تعلیم تک، پھر کرکٹ میں بھی اور اب تو سیاست میں بھی آپ کا خاندان چھایا ہوا ہے۔ یہ کون سی ایسی بوٹی تھی جو یہ جلندھر سے یہ خاندان جو ہے اس کے اوپر سے گزرا تھا یا کچھ کھا کے نکلے تھے؟ یہ کیا وجہ تھی خان صاحب؟ جلندھر ایک پانی ایسا ہے کہ صرف ہمارا خاندان نہیں، باقی جو قومیں رہتی ہیں ان میں بھی بڑے اچھے پلیئر نکلے تھے۔ جو سب سے پہلا پلیئر جلندھر سے نکلا تھا اس کا نام تھا سلام الدین خان۔ وہ علی گڑھ میں پڑھتے تھے اور ایک 1911 میں آل انڈیا ٹیم بنی تھی جس نے انگلینڈ ٹور کیا تھا، تو وہ سب سے پہلے تھے ہمارے جو گئے تھے انڈیا کی ٹیم کے ساتھ۔ پھر 1928 میں ہماری جلندھر سے، ہماری قبیلے سے ہاکی کھیلنے گئے تھے اولمپکس 1928 میں انڈیا کی ٹیم کے ساتھ، ان کا نام تھا فیروز خان۔ اچھا۔ اور کرکٹ میں ہمارے رشتہ دار ایک میرے والد اور ایک اور خالد احمد خان جو آپ جانتے ہیں بڑے اچھی طرح، ان کے رشتہ دار، ان کا نام تھا بقا جلانی خان۔ میرے والد 1932 کی انڈیا کی ٹیم کے ساتھ گئے تھے انگلینڈ، اور بقا جلانی خان 1936 کی ٹیم انگلینڈ گئے تھے انڈیا کی ٹیم کے ساتھ۔ اور 1934 میں برٹش ایمپائر گیمز ہوئی تھیں انگلینڈ میں، جس کو اب کامن ویلتھ گیمز کہتے ہیں۔ ایتھلیٹکس میں 8 ممبر ٹیم گئی تھی ہندوستان کی، ان میں سے 2 ممبر جو تھے وہ ہمارے قبیلے سے تھے۔ ایک میرے والد، وہ انڈیا کے جیولن ریکارڈ بھی ہولڈر تھے، کرکٹ بھی کھیلے تھے، اور ایک جاوید برکی کے چچا، ان کا نام تھا شافی خان، وہ پول والٹ کرتے تھے۔ اچھا، گولا پھینکتے تھے، وہ نیزا جو ہے؟ نہیں نیزا نہیں، پول والٹ۔ اچھا، وہ جو ہائی جمپ ہے بانس کے ساتھ؟ ہاں، بانس کے ساتھ، اوکے، وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد پاکستان بنا ہے تو 48 کی جو اولمپکس تھیں ہاکی کی، اس میں ہمارے 2 قبیلے کے گئے تھے۔ ایک تو بعد میں جنرل سے بن گئے تھے، ان کا نام تھا ایچ کے برکی، اور ایک ان کا 52 میں پھر وہ کپتان بنے تھے پاکستان کا، ان کا نام تھا نیاز خان۔ ایسے ہی ہاکی میں کوئی 3-4 اور لڑکے بھی کھیلے ہیں پاکستان کے لیے، اور کرکٹ میں بھی کھیلے ہیں پاکستان کے لیے، جاوید برکی، میں، میرا بھائی، میرا بیٹا بازید خان۔ تو سپورٹس میں ہمارا بہت تعلق تھا، ہم سپورٹس ہم کھیلتے تھے سارے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ویب سائٹس ہیں کرکٹ کے اوپر، کرک انفو ویب سائٹ ہے، جس میں ہر پلیئر کرکٹ کا دنیا کا اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں ہمارے قبیلے کے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے والے کوئی 42-43 ہیں لوگ شامل ہیں۔ ہندوستان میں بھی کھیلے اور پھر پاکستان میں بھی کھیلے۔ اگر ہاکی کا وہ ہوتا، یہ ویب سائٹ ہوئے، تو اس میں ہی بڑے ہاکی کے پلیئر ہمارے کھیلے۔ اچھا خان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ 1947 میں آپ کا خاندان ہجرت کرتا ہے، تو یہ جو برکی خاندان تھا، اس کا کچھ لوگ اس کے انڈیا میں بھی رہ گئے تھے یا سب لوگ ادھر آ گئے نہیں، تھے؟ سارے آ گئے تھے، مگر پاکستان میں آ کے پھیل گئے تھے۔ وہاں تو وہ اکٹھے تھے جلندھر میں، وہاں
8 ہم ان کو بلاتے تھے بستیز، بستی رہائش ہے نا، تو وہ قلعہ نما تھے، 8 قلعے جمع بستیز تھیں ود ان 2 اسکوائر مائل کے اندر ادھر ہی ہماری زمینیں تھیں، ادھر ہی ہم رہتے تھے اکٹھے، اور انٹر میرج ہماری تھی. تو یہاں جب آئے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں میجورٹی لاہور میں رہے، مگر باقی پھیل گئے جہاں جہاں ان کو زمینیں ملیں یا جابز ملیں. پنڈی میں آ گئے، فیصل آباد چلے گئے، ملتان چلے گئے، کراچی چلے گئے، تو اسکیٹرڈ ہو گئے. تو اب آہستہ آہستہ کیونکہ اکٹھے نہیں ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ جو ٹوگیدرنیس تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جو خاندان کا جو حصے فیصل آباد میں، راولپنڈی میں یا کراچی میں گئے، تو ان کا بھی اسپورٹ کے ساتھ کوئی تعلق رہا؟ تعلق سب کا تھا، تعلق سب کا تھا. فار انسٹنس 1960 میں کراچی میں فاروق فروز جو تھے ہمارے ایئر مارشل، ان کا کزن، اس کا نام تھا ظفر خان، وہ اولمپکس ہاکی میں سلیکٹ ہوئے تھے 1960 میں. اچھا. اور کیمپ لگا تھا لاہور میں ایچ ایس این کالج میں سلیکٹ ہو کے. وہ جب ٹرین میں بیٹھے کراچی جانا تھا، کراچی واز دی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ایک ہی تھا اس وقت، تو ٹرین سے ان کو اتار لیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ موڈ بنا، پاکستان کا یہی ہے، پاکستان کا کیا نہیں موڈ بنتا. جب موڈ بن گیا میں نے کہا آپ نہیں جا سکتے، کسی اور کو بھیج دی. تو کھیلنے والے تو کافی تھے، اسپورٹس میں بھی تھے، مطلب ایتھلیٹکس میں بھی تھے، ہاکی، کرکٹ، سوئمنگ میں بھی تھے. بٹ آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جیسے ہماری اسپورٹس کی فیسلٹیز کم ہوتی گئی ہیں، ویسے ہی لوگ اب کم کھیلنے لگ گئے ہیں. ہمارا قبیلہ تو اب بہت ہی کم کھیلتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے وہ آپ کا زمان پارک دیکھ کے خالد احمد کی طرف میں جاتا تھا، تو گراؤنڈ آپ کا بالکل ساتھ ہی ہے جو کرکٹ کا ہے. تو اس میں جب آپ کرکٹ کھیلنے کے قابل ہوئے تو یہاں پر کرکٹ آپ نے شروع کی، تو کون کون تھا آپ کے ساتھ؟ سارے اس جو زمان پاک سے تھا، آپ کی فیملی سے تھا، کون کون سے بچے تھے، اور اس وقت کا کیا صورتحال تھی؟ کیا آپ کے والد صاحب آپ کو سکھاتے تھے، یا کوئی آپ کوچ رکھا ہوا تھا، یا ماحول ایسا تھا کرکٹ کا؟ زمان پاک میں موو کیے ہیں، اس کا زمان پاک نام نہیں تھا اس وقت اچھا. جب 47 میں موو کیے ہیں. اس کی وجہ تھی، بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. اس کو بلاتے تھے کنال بینک سندر داس روڈ. اچھا. سندر داس روڈ ہے جو زمان پاک میں اور میو گارڈن کے بیچ میں روڈ ہے، نہر کو اور لیویس روڈ کو ملاتا ہے. اس کو سندر داس روڈ بلاتے تھے. اچھا. اور اس کو ٹھنڈی سڑک بھی بلاتے تھے. اس کی ٹھنڈی سڑک اس لیے ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ درخت بہت تھے، اور یہ بانس جو آپ کین کہتے ہیں یہ بہت تھے لگے ہوئے، تو گرمیوں میں سارا سایہ رہتا تھا، تو ٹھنڈی سڑک اس لیے بلاتے تھے کہ سایہ رہتا ہے. 1940 میں انڈیپینڈنس سے پہلے خالد کے آپ سمجھے چچا نہیں، خالد کے دادا کے چھوٹے بھائی، اور وہ میرے نانا بھی خالد کے جو دادا تھے وہ سب سے بڑے تھے. اس کے بعد میرے نانا تھے، اور اس کے بعد لاہور میں سب سے جو مشہور تھے ان کا نام تھا جاوید زمان، کرکٹ میں بہت وہاں کرتے، زمان باغ میں رہتے تھے. ان کے والد تھے پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب اور فرنٹیئر کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے 1940s میں ادھر گھر بنایا تھا اپنا اس پارک میں. ٹھیک ہے. اس وقت کنال بینک میں. تو جب پارٹیشن ہوا ہے تو لوگ جو تھے وہ نہر کے ساتھ ساتھ ہی کیمپ کرتے تھے، پانی کی وجہ سے جو بھی ہندوستان سے آتا تھا وہ یہاں ہی پارک کرتے تھے.
تو جو ان کے اب یہ سارا یہاں جو ایریا تھا میجورٹی لوگ تھے ہندوؤں کے گھر تھے، تو وہ ہندو چلے گئے، اب وہ ویکیو پراپرٹی بن گئی. تو جو ان کے قریبی تھے رشتہ دار، وہ پھر آ کے ادھر ہی سیٹل ہو گئے، بیکاز یہ پڑاؤ تھا ایک طرح کا فیملی کا کہ یہاں آ کے رکتے تھے، اور تو کوئی جگہ نہیں تھی، اب پردیسی تھے نا ہم سارے. تو پھر آہستہ آہستہ آگے چلے گئے، جہاں گھر خالی تھے ہندوؤں کے وہاں جا کے گھس گئے. تو یہاں ان کے جو کلوز ریلیٹیوز تھے وہ زمان پاک میں، تو گھر تو تھوڑے سے تھے، کوئی 10-12 تھے گھر ٹوٹل اس وقت. تو جو خالی تھے ہندوؤں کے پھر آہستہ اس میں گھستے گئے، پھر وہ کلیمز میں مل گئے. مجھے یہ بتائیں کہ شروع میں جب کرکٹ آپ نے کھیلنا شروع کیا تو اس آپ کا جو خاندان تھا اس کے کتنے بچے تھے جو کرکٹ کھیلتے تھے اور کون کون سے تھے؟ اس میں جو ان کے 3 بچے تھے، ان کا نام تھا محمد زمان خان، جو پوسٹ ماسٹر جنرل تھے. جی ٹھیک ہے. ان کے 3 بیٹے تھے، پری پارٹیشن کی شادی تھی، اور ان کے بڑے تھے بچے. تو یہ تو یہاں ہی کے تھے، مطلب یہاں ہی سیٹل تھے. پھر اس میں جو آئے کوئی ایلڈرز جو میرے سے آپ سمجھیں 2 سے لے کے 10 سال بڑے جو تھے، وہ کوئی 14-15 تھے. تو انہوں نے بڑوں نے ایک کرکٹ ٹیم بنائی تھی ٹھیک ہے. 1940s ارلی 50s میں. تو وہ چھوٹے موٹے میچز کھیلتے تھے. دھرمپرا ساتھ ہے، ادھر ایک بک شاپ تھی، اس کا نام تھا لالا بک ڈیپو، ابھی بھی ہے. تو لالا بک ڈیپو جو تھا، لالا جو تھا اس کا مالک، اس کو کرکٹ کا شوق تھا اور کرکٹ کو اسپانسر کرتا تھا اپنی دھرمپرے کی ٹیم کو. وہ ہمارے ساتھ میچ کھیلتے تھے. ادھر بھی گراؤنڈ تھیں، جا کر بڑے میدان تھے اس وقت کافی. ہمارے زمان پاک میں یہ اس پارک سے بننے سے پہلے سندر داس روڈ کے اوپر رڑا میدان تھا، بالکل سخت مٹی تھی. تو اس میں میچز ہوتے تھے. یہ سارے چھوٹے جو تھے میرے کزن جو تھے، یہ سارے کھیلتے تھے ادھر. اس وقت کوئی نام تھا آپ کی ٹیم کا؟ اس کا نام تھا توپا توڑ کرکٹ کلب. توپا از اے اسٹچ ہوتا ہے نا، وہ جی ہاں، توپا جس کو کہتے ہیں، جس کو توپا کہتے ہیں نا، اس کو مطلب کہ توپا توڑ کے ہم شاٹ مارتے ہیں، توپا ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے. اس کا نام ہمارے ایک بزرگ نے رکھا تھا، ہمارے ایلڈر کزن نے مذاقیہ تھا، اس نے یہ رکھا تھا نام توپا توڑ کرکٹ کلب. تو اس وہ کھیلتے تھے. پھر کالجز جاتے تھے لڑکے، یہ سارے کالج میں کھیلتے تھے. گورنمنٹ کالج، اسلامیہ کالج، ایف سی کالج، یہاں سے گئے کالجز کے کھیلے، یونیورسٹیز کے کھیلے. پھر میرے والد، میرے ماموں یہ ممبر تھے لاہور جمخانہ کے، تو یہاں بھی جا کے کھیلتے تھے. اس دوران عمران خان آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا؟ ہاں، یہ چھوٹا تھا، 6 سال چھوٹا، مگر کرکٹ کھیلا ساتھ باقیوں کے. جب وہ ٹیم بنی ہے وہاں پر؟ نہیں، وہ ٹیم تو بڑے جب چلے گئے وہ تو ختم ہو گئی تھی، مگر آپس میں ہم وہاں ہی کھیلتے تھے آپس میں. ہر دوپہر کو سارا سال. پھر یہ 1959 میں جو پارک بن گیا تھا، اور یہ پارک کیوں بنا، یہ تھی جگہ اوریجنل پیپرز میں یہ گھر تھا، سارے یہاں گھر بننے تھے. مگر میرے ماموں جب بنے ہیں، ڈی سی لگے ہیں لاہور کے 56-57 وغیرہ میں، تو انہوں نے اس کو پارک بنا دیا. تو وہ بڑا اچھا تھا کہ ہم سارے وہاں شام کو اکٹھے ہو کے کھیلتے تھے. تو ایک جگہ کھیلنے کی بن گئی. تو آپس میں ہم ٹیمیں بنا کے ہاکی، کرکٹ یہ آپس میں کھیلتے رہتے تھے وہاں. تو یہ چھوٹے تھے، جو چھوٹے تھے ہمارے سے، میرے سے، میں اس وقت اس جنریشن میں سب سے چھوٹا تھا. اور جو میرے سے چھوٹے تھے، آپ گرو اپ، وہ پھر ہمارے ساتھ کھیلنے لگ گئے. تو اس میں عمران بھی تھا، کھیلتا ہے.